رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق دلائل بہت سارے ہیں. ہاں جس شکل سے منا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے زمانے کے بڑھتے بڑھتے ہر چیز میں ترقیاں ہوتی رہتی ہیں. سب سے بڑا سوال سنیوں سے یہی کیا جاتا، صحابہ نے منایا تھا، تابعین نے منایا تھا، اولیاء نے منایا تھا، یہ تو اب کے زمانے میں منایا جا رہا ہے. جلوس جو ہے اس کی تاریخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا 8ویں صدی ہجری میں بعض عشاقان رسول نے جلوس نکال کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، لیکن اس وقت موجود امت کے سارے علماء نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو خراب نہیں سمجھا. بہرحال میں آپ کو بتاؤں، صحابہ نے منایا تھا، یہ بار بار سوال کرتے ہو، تابعین نے منایا تھا، ارے میاں وہ تو روز مناتے تھے میرے آقا کی میلاد، تم تو 12 ربیع الاول سال میں ایک بار کر رہے ہو. صحابہ روز مناتے تھے. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ پوچھو، حسان بن ثابت ہمیشہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. اے رسول، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. یہ تو صحابہ میلاد نہیں منا رہے ہیں. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھتے تھے. اب آؤ ہجرت کا وہ واقعہ تو سنو ذرا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ طیبہ، 14 دن تک مدینے والوں نے انتظار کیا ہے. تم 11 روز سے انتظار کر رہے ہو 12ویں شب آئے گی. مدینے والے 14 دن تک، جیسے ہی حضور مکہ سے نکل چکے خبر ہوئی، مدینے کے سارے لوگ ٹیلوں پر جا کر کھڑے ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ نور والا کب تشریف لا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب آ رہے. مدینے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، دیکھنے کی تڑپ تھی. مجھے بتاؤ، آج آپ میلاد کی گھڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں ادب سے، یہ انتظار ہے؟ یہ مدینے والوں کی سنت ہی تو ہے. وہ 14 دن تک انتظار کیے آمد مصطفیٰ کا. اور جس وقت رسول پاک کی آمد ہوئی، اب حدیثوں میں ہے، بخاری شریف بھی پڑھو آپ، مسلم شریف بھی پڑھو، حدیثوں میں موجود ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی قبا کی چوٹیوں سے نظر آنے لگے، جتنے مدینے میں حبشی تھے وہ اپنے نیزے نکالے، ڈھال نکالے، اور اپنا مخصوص جو ان کا رقص ہوتا تھا اس سے وہ رقص کرنے لگے. ڈھالوں پر اپنے نیزے مار مار کر کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. یہ الفاظ تھے حبشیوں کے. اور اس کے بعد بنو نجار ایک خاندان تھا، اس خاندان کی ساری بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے آئیں، یوں کہتی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ آگے پورا موجود ہے قصیدہ جس میں وہ کہتی ہیں انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی. یہ گنگناتے ہوئے وہ یوں کہہ رہی تھی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. کہاں سے؟ سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے. اس کے آنے پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے. مجھے بتاؤ، یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک کی میلاد کا مطلب ہے حضور کی سیرت بیان کرنا، حضور پاک کی تعریف بیان کرنا، یہی تو میلاد ہے. ہم مجلس میلاد کا مطلب کیا ہے؟ صرف 12ویں شب کو منانا یہی نہیں، سال بھر جب بھی آپ میرے آقا کے تذکرے کریں گے ہم اس کو میلاد مصطفیٰ ہی کہتے ہیں. مولود کی محفل ہے، مجلس میلاد ہے، جہاں رسول پاک کی آمد کے قصے بیان کیے جائیں، تعریف و توصیف بیان کی جائے، وہ میلاد ہے. صحابہ نے کیا ہے میرے عزیزو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا حضور نے منع کر دیا؟ جو ہجرت کے بعد حضور تشریف لا رہے تھے. اچھا، اس میں یہ بھی دیکھیں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس وقت کا احترام اور تعظیم کرنا یہ صدیق اکبر نے بھی سکھایا ہے. اس کی ایک خصوصیت ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے، آج آپ ہمارے ممبر کو، ہمارے یہاں پر اسٹیج کو الگ انداز سے دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ آئے ہیں میلاد مصطفیٰ کے احترام میں. مسجد آج الگ رونق لی ہوئی ہے، یہاں الگ ایک روشنی ہے، کیونکہ اس ساعت اور اس گھڑی کے احترام میں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ہم اس گھڑی پر بھی سلام بھیجتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟
मदीने वाले जब देख रहे थे गर्दनें फलान फलान कर देखते थे, उछल उछल कर देख रहे थे, दूर से वो नजर आ रहे थे। आने वालों में दो लोग थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इश्क और उनका अदब भी तो देखें। जब मदीने वाले दफ बजाने लगे और उछल उछल कर देखने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जुब्बा उतार दिया, जुब्बा उतार दिया, तहबंद है, और जुब्बा उतार कर एक लकड़ी में लगाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर झंडे की तरह हिलाने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के ऊपर हिलाने लगे। क्यों किया ऐसा उन्होंने, क्यों किया? यही तो हम भी कहते हैं, जब वो आमद मुस्तफ़ा हो तो हम लहराते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये घड़ी आम घड़ी नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने यूं किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भी, अबू बकर इतने दिन से मक्का से चले यहां तक पहुंचे, वो आपने जुब्बा उतारा नहीं, लहराया नहीं, मदीना करीब आया और तुम ये अपना जुब्बा उतार करके लहरा रहे हो। सिद्दीक अकबर के इश्क को लाखों सलाम, अदब व एहतराम को लाखों सलाम। अर्ज करते हैं, आका बहुत सारे मदीने वालों ने आपको अब तक देखा नहीं, मैं ये सोचता हूं कहीं वो गलती से मुझे रसूल ना समझ लें। मैंने अपना जुब्बा उतार दिया है ताकि मदीने वालों को पता चले आका और है, गुलाम और है। झंडे लहराते हैं तो पता चलता है आका तशरीफ ला रहे हैं। ये सिद्दीक अकबर ने करके बताया है, जब रसूल तशरीफ ला रहे हो तो झंडे लहराए जाते हैं, इसलिए कि उस घड़ी का अदब हो, उसका एहतराम हो। मदीने वालों ने देखकर ही पहचान लिया, जो लिबास उतार कर आ रहा है वो गुलाम रसूल है, और जिसके सर पर झंडा लहरा रहा है अगर से जुब्बे का हो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने का अदब और एहतराम मदीने वालों ने भी किया था। अब मैं ये कहता हूं कि जिसे मदीने वालों की खुशकिस्मती मिली वो मेरे आका की मिलाद मनाएगा और मदीने वालों में उसका हशर भी होगा, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की आदत को अपनाएगा दुनिया में, क़यामत के दिन वो उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। ऐ वहाबियों, तुम मक्का के इब्लीस के साथ गम मनाओ और तुम्हारा क़यामत के दिन हशर उन्हीं की जमात के साथ होगा। हम आज कुमकुमे भी लगाएं, झंडे भी लहराएं, 12वीं शब को अलल ऐलान कहें कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। हम इस फख्र के साथ कहेंगे, इसलिए कि मदीने वाली कौम के तरीके पर हमने किया है, और रसूल ने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। फख्र करो, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम सब मदीने वालों के साथ उठाए जाएंगे, मदीने वालों के साथ उठाए जाएंगे जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद का एक और जवाज़ है, एक और जवाज़ है। जहां हुजूर की तारीफ बयान हो रही हूं, कहां वो उस वक्त की बात मैं कर रहा हूं जब कोई नहीं था, कोई नहीं, न बुलबुल का तरन्नुम, न फूलों का ये खिलना, कुछ भी नहीं कायनात में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मजलिस सजाई जिसको कहते हैं यौम मीसाक। यौम मीसाक, वादे का दिन। ये कौन सा दिन था? उसमें सिर्फ नबियों की रूहों को जमा किया। उसके बाद कायनात में कयामत तक पैदा होने वाले सब की रूहों को जमा किया। हम भी थे, आप भी थे वहां पर, हम सब की रूहें वहां जमा थी। ये कुरान में है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम। अल्लाह ने सारे आदम की औलाद से ये वादा लिया है। किस चीज का वादा? वो पूरा यौम अलस्त जिसको कहते हैं, यौम अलस्त भी है, यौम मीसाक भी है। करोड़ों थे कि अरबों थे, वल्लाहु आलम। उसमें नबियों की रूहें भी थी, सिद्दीकीन भी थे, शोहदा भी थे, सालिहीन भी थे, औलिया भी थे, मोमिनीन भी थे, काफिरीन भी थे, मुशरिकीन भी थे, सब थे। सब की जमात में अल्लाह ने सबसे पहला सवाल ये किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहें चुप थी, खामोश थी। सबसे पहले एक रूह ने जवाब दिया, भला
اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یہ روح تھی محمد رسول اللہ کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر پھر سارے نبیوں نے کہا، نبیوں کی آواز پر صدیقین نے کہا، صدیقین کی آواز پر صالحین نے کہا، صالحین کی آواز پر متقین مومنین نے کہا، اور تمام روحوں نے پکارا اس کے بعد، اے اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے کہا اس بات کا تم اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ سبوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جانے کے بعد بھی تجھ کو ہی رب مانیں گے، لیکن آنے کے بعد کچھ روحیں اس وعدے پر قائم رہیں اور کچھ روحیں اس وعدے کو توڑ چکی ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، وعدہ وفا کرنے والی روحوں میں ہمارا نام ہے۔ ہم نے اللہ کو آج بھی رب تسلیم کیا ہے، اللہ اسی پر ہماری موت عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک وعدہ اللہ نے اپنے رب ہونے کا لیا، میں رب ہوں یا نہیں، سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے۔ دوسرا اب مخصوص لوگوں کی محفل تھی، عام انسانوں کی نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی دنیا میں جانے والے تھے، سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سارے نبیوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا کہ تمہیں میں دنیا میں بھیجوں گا، اور تمہاری موجودگی میں اگر میرا یہ حبیب رسول آ جائے، میرا یہ محبوب رسول آ جائے، اس کی میلاد ہو جائے، یہی تو بات ہے، یہ رسول کی ولادت ہو جائے تو تم کیا کرو گے اے سارے نبی؟ یہ رسول کا یہاں پر اس عالم ارواح میں قصیدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تعریف بیان ہو رہی کہ نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے سارے رسولوں نے کہا، سارے رسولوں سے اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے، اس رسول پر ایمان لاؤ گے۔ تمہاری اپنی شریعتیں، تمہاری ساری امتیں سب ایک طرف ہوں گی، اگر یہ رسول تمہاری حیات میں آ جائے تو تمہاری شریعتیں منسوخ ہوں گی، تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ اب اتنا ہی نہیں، اللہ نے حکم دیا، اس کے بعد پوچھا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب کی روحوں نے کہا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ رسول جب آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کا تعاون کریں گے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ وَأَنَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو اس بات پر میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ حضور پاک کی آمد کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ حضور کی ولادت سے کئی ہزار سال پہلے، حضور کی آمد سے کئی ہزار سال پہلے۔ مجھے بتاؤ میلاد کی مجلس آج ہم سجا رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں جب کوئی نہیں تھا تب بھی انبیاء کے درمیان اللہ نے اپنے رسول کی تعریف بیان کی۔ یہی تو مجلس میلاد کا مقصد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے تذکرے یہ یوم الست میں بھی تھے، یوم میثاق میں بھی تھے۔ اب آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوری سفر کے متعلق میں عرض کروں۔ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی منزلوں سے یہاں تک تشریف لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ کائنات میں کون سی چیز پیدا ہوئی؟ عزیزان گرامی وقار، خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو حدیث جابر کہتے ہیں، مصنف ابن عبد الرزاق میں یہ حدیث پائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے مخلوقات میں تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ وہ رسول کا نور کیسا تھا، کیا تھا، یہ اللہ بہتر جانے۔ حدیث پاک میں یہ ملتا ہے، اور مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی 12 منزلیں بتاتے ہیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پیدا کیا گیا۔ کچھ بھی نہیں تھا، آدم تھے نہ حوا تھی، نہ کائنات کی کوئی چیز، نہ جنت دوزخ لوح قلم عرش کرسی، کچھ نہیں، صرف اللہ رب العزت۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ خود فرما رہا ہے، رسول کی زبان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو سب کے سامنے۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے ایک مخلوق پیدا کیا، ایک مخلوق، سب سے پہلی مخلوق۔ الخلق سے مراد کیا ہے؟ وہ نور مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ نور کہاں تھا، کیا کر رہا تھا؟ 9 لاکھ سال پہلے کی بات، آدم علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 9 لاکھ سال پہلے، اور بعض روایت میں 5 لاکھ سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اب یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم وحدانیت میں اپنے رب کی مدح و سرائی کرتا رہا، اور یہ نور اپنے رب کی وحدانیت میں رقص کرتا، اور اس کے بعد 12,000 سال کے بعد یہ دوسری منزل میں آیا، 12,000 سال کے بعد تیسری منزل میں، یہاں تک کہ 12 منزلیں یہ اس نور نے طے کی۔ اس میں الگ الگ منزلیں طے کرائی گئیں، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس کی ایک منزل تھی، اور اللہ رب العزت کے صفات کو پہچاننے والی ایک منزل تھی، معرفت کی ایک منزل تھی، حقیقت کی ایک منزل تھی۔ اس طرح کی 12 منزلیں طے کی گئیں۔ اس کے بعد اب حدیث سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کے نور کے 4 حصے کیے، 4 حصے کیے۔ اب یہ 4 حصے جو ہوئے، ایک حصے سے الگ چیز بنائی گئی، دوسرے حصے سے الگ، جیسے حدیث میں ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، پھر عرش کو پیدا کیا، پھر لوح کو پیدا کیا جس پر سارے انسانوں کی تقدیر لکھی گئی، پھر قلم کو پیدا کیا، چوتھا حصہ باقی تھا، پھر اس میں 4 حصے کیے گئے، پھر ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک حصے سے سارے نبیوں کے نور کو پیدا کیا، پھر متقین کو پیدا کیا، مومنین کو پیدا کیا، پھر جو بچا نور کا حصہ تھا پھر اس میں 4 حصے کیے گئے، ان میں سے ایک حصے سے سورج کو پیدا کیا گیا، چاند کو پیدا کیا گیا، پھر ایک حصے سے سارے ستاروں کو پیدا کیا گیا، پھر جو چوتھا حصہ تھا پھر اس میں 4 حصے ہوئے، ان میں سے ایک حصے سے اللہ نے سارے ستاروں کو، سیاروں کو پیدا کیا، کائنات کے عجائبات کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، پھر چوتھا جو حصہ تھا ان میں سے 4 حصے پھر ہوئے، ان میں سے ایک حصے سے سارے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر ایک حصے سے آسمان کو، ایک حصے سے زمین کو، یہاں تک کہ یہ حدیث بڑی طویل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے رہے، تیرے نبی کے نور کے 4 حصے اللہ نے کیے، پہلے 3 حصوں سے الگ چیزیں بنائی، چوتھے حصے میں پھر 4 حصے، یہ کرتے ہوئے میرے آقا نے یہاں تک بنایا کہ قیامت تک ہونے والی تمام اشیاء کو اللہ نے تیرے نبی کے نور سے پیدا کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا جانے کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، مقصد کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اتنی منزلوں سے گزارا۔ اس کے بعد اب اندازہ کریں آپ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے ایک حصے سے جو سورج بنا ہے، جو ستارے بنے، جو چاند بنے، ان میں اتنی روشنی ہے کہ پوری کائنات کو چمکا رہے ہیں۔ تو جس نور مصطفیٰ میں اللہ نے سراپا نور رکھا ہے، وہ پوری کائنات کو کیسے نہیں جگمگا سکتا ہے، کیسے نہیں روشن کر سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا قصیدہ نور میرے آقا کی شان میں لکھا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور کا قصیدہ اعلیٰ حضرت نے پورا حضور کے ہر عضو کو نور کہا ہے۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ، قرآن کی آیت ہے میرے عزیزو، کاف ہا یا عین صاد،
یہ سورہ مریم کی شروع کی آیت ہے، اور اس کو بعض محدثین نے کہا یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم، اس کی تلاوت سے اللہ ہر دعا قبول کرے گا۔ کاف ہا یا عین صاد، لیکن عاشق رسول جب جب پڑھتا ہے اس میں اپنے نبی کو ہی دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، یعنی کاف جو لکھا رہتا ہے اس کی شکل میرے آقا کے گیسوئے پاک کی طرح ہے، ہا جو ہے گول ہوتا ہے، دہن مبارک چہرے مبارک کی طرح ہے، یا جو ہے لمبی ہوتی ہے حضور کے ابرو کی طرح دکھتی ہے، عین اور صاد گول گول ہوتے ہیں میرے آقا کی آنکھوں کی طرح دکھتے ہیں۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، تیری صورت میں ہے اترا سورہ نور کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر بھی قرآن کی آیتیں آئی ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو منزلیں طے فرمائی، اب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 لاکھ سال کے بعد ہو یا 5 لاکھ سال کے بعد ہو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش آپ نے اس سے قبل بھی سنا، زمین کی مختلف مٹی لی گئی اور اسے گوندھا گیا، اور اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا گیا۔ اب اللہ رب العزت کے نور کی یہ امانت کہاں منتقل ہوئی؟ جبین آدم میں آئی۔ بعض عاشقان رسول تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو ان کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اصل وجہ تو وہ نور مصطفیٰ ہی تھا، وہ نور مصطفیٰ جو جبین آدم میں تھا، پیشانی آدم میں جگمگا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام نے وہ امانت اٹھائی، سنبھالی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ تو صرف یہ نہیں کہ انہیں معلوم بھی نہیں تھا، بلکہ میں آپ کو یہ سفر مبارک بھی بتا دوں جو ہماری عادت ہے، ہم رسول پاک کا شجرہ پاک بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ پاک کی تاثیر بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے زبانوں میں سلاست عطا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے آپ کے دوسروں کے نسب کا تو چھوڑو، کائنات کا جو سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہے اس کے شجرہ نسب میں بڑی تاثیر ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اس نور نے جو منزلیں طے کی، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 لاکھ سال یا 9 لاکھ سال اپنے رب ذوالجلال کے جلوں میں رہا۔ اللہ نے اس کے بعد اسی نور کے حصوں سے جنت بھی بنائی، لوح بھی بنایا، عرش بھی بنایا، کرسی بھی بنایا، قلم بھی بنایا، ساری چیزیں بنائی۔ اسی کو تو اقبال نے کہا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، یعنی حدیث میں ہے نا، بعض حدیثوں میں یہ ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا، تختی۔ ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پیدا کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا۔ ایک حدیث میں ہے قلم کو بنایا، اور ایک حدیث میں الگ تو پوچھا گیا کس کو پہلے بنایا، اور ایک حدیث میں تو حضور فرما رہے ہیں میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ 3 الگ الگ چیزیں ہوئی، تو پہلے ہے کون؟ لوح کو پہلے پیدا کیا کہ قلم کو پہلے پیدا کیا یا نور مصطفیٰ کو؟ اقبال جیسا عاشق جو ہے یہاں پر ہمارے ذہنوں کو قریب کر کے سمجھاتا ہے، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کس کو پہلے پیدا کیا۔ اقبال کا شعر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، جس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا وہ شکل تو آپ ہی کی تھی، لوح سے مراد آپ ہی ہیں، قلم سے مراد آپ ہی ہیں، کتاب سے مراد بھی آپ ہی ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں حباب۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو منزلیں ہیں، جبین آدم میں آئے، اب جب جنت سے اتر کر دنیا میں آئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور لے کر کے ہی دنیا میں آئے۔ یہاں جب آئے 350 سال تک حضرت حوا سے الگ رہے، پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے۔
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو ملایا، شوہر اور بیوی کو، جن کا نکاح جنت میں ہو چکا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد 350 سال تک مل نہیں سکے، لیکن عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد سلسلہ چلا۔ آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال کی ہوئی۔ کتنے؟ 1000 سال کی۔ بے شمار اولاد آپ کی ہوئی۔ آپ کا اولاد کا جو نسب کا سلسلہ تھا، اس لیے کہ دنیا کو ابھی وجود میں لایا گیا تھا، نسل انسانی کی ارتقاء ہونی تھی۔ روزانہ آدم علیہ السلام کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی تھی، روز ان کی بیوی روز حاملہ ہوتی، روز بچے کی ولادت ہوتی۔ اس طرح آپ کی اولاد میں ایک ہونہار اور صالح فرزند پیدا ہوئے، جن کا نام شیس رکھا گیا، وہ بھی نبی ہوئے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہلکا پن آیا، شیس کی پیشانی چمکنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شیس کی پیشانی میں آ گیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی جبین مبارک چمکتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ چمک جو ہے حضور کے سارے آبا و اجداد میں پائی گئی۔ سارے حضور کے جتنے باپ آدم علیہ السلام تک آتے ہیں نسب میں، سب کی پیشانیاں چمکتی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو دیکھا آدم علیہ السلام نے، ان کی الگ سے تربیت کی، الگ سے ساری اولاد میں ان کو الگ مقام دیا، اور پھر یہ کہتے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا جو نکاح ہوا، اس زمانے کی حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہی ان کے نکاح ہوتے تھے، بھائی بہن کے نکاح ہوتے تھے، صرف ان کی شریعت میں، باقی کسی کی شریعت میں جائز نہیں، اس لیے کہ اس وقت انسان اتنے ہی تھے، ایک ہی باپ کی اولاد تھے۔ اپنی بیٹیوں میں جو سب سے پاکیزہ تھی، آدم علیہ السلام نے ان کے ساتھ حضرت شیس کا نکاح کیا۔ شیس علیہ السلام کے نکاح کے بعد چند ہی دنوں کے بعد دیکھا گیا شیس علیہ السلام کی جبین مبارک سے وہ نور غائب نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یانش میں آیا۔ یہ یانش حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے تھے اور سب سے زیادہ پرہیزگار، اپنے باپ کے وفادار، اتنے اعلیٰ اخلاق تھے۔ ان کو دیکھ کر کے بھی شیس علیہ السلام نے تربیت کی، الگ سے ان کی تربیت کی، اور بتایا کہ بیٹا تمہارے پاس اللہ نے ایک بہت بڑی امانت رکھی ہے، تم ادھر ادھر نظر نہیں کرو گے، تمہارا ہر عضو، تمہارا ہر لمحہ پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی ایک بہت بڑی امانت۔ دیکھیں اس امانت کو ہر باپ نے محفوظ رکھا اور تربیت بھی ویسی کی۔ حضرت یانش کا جب نکاح ہوا، وہ بھی اپنے اشرف خاندان میں، اعلیٰ خاندان میں، جب ان کے گھر ان کی دلہن آئی، چند سالوں کے بعد حضرت یانش کی پیشانی مبارک سے بھی وہ نور غائب نظر آیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ یہ اس زمانے میں سب کو دکھتا بھی تھا، معلوم بھی ہوتا تھا۔ میاں سب کی پیشانیاں لوگ تو دیکھتے ہوں گے، لیکن ایک پیشانی اگر سورج سے زیادہ چمکنے لگے تو سب کو پتہ ہی چل جائے گا یہ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پاس کوئی خصوصیت تو ہے۔ اور جس کے پاس یہ نور ہوتا تھا، ہر زمانے کی بات یہ ہے، اس شخص سے شادی کرنے کے لیے ہر عورت بےتاب رہتی تھی۔ ہر عورت جو اس زمانے کی مخصوص عورتیں ہوتی، وہ یہ نور کو دیکھتی اور پیغام نکاح بھیجتی، اور جس نصیب والی عورت کے حصے میں وہ آتا، وہ دلہن بن کر کیا تھی؟ حضرت یانش کے بعد ان کے بیٹے قینن تھے۔ قینن کی پیشانی پاک میں وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی یہ منزلیں ہیں جو سفر کر رہی ہیں۔ نور خدا چلتا ہوا آدم کی جبین میں، جبین آدم سے شیس کی جبین میں، جبین شیس سے یانش کی جبین میں، جبین یانش کی سے قینن کی جبین میں، اور یہاں قینن کی جبین سے پیشانی سے حضرت محلیل کی جبین پاک میں آیا۔ محلیل سے یرد میں، یرد سے ادریس میں، ادریس سے ادریس علیہ السلام کا نام متوشلخ بھی ہے، متوشلخ سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لامک میں آیا۔ لامک سے حضرت نوح علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام اولاد آدم میں دوسرے رسول بھی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جبین مبارک خوب چمکتی رہی، اور پھر یہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بیٹے سام میں آیا۔ سام سے یہ نور ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے پھر شالخ میں آیا، شالخ
फालिक से फिर ऐबर में आया, ऐबर से ये नूर फालिक में आया, फालिक से ये राऊ में आया, राऊ से ये सारूख में आया, सारूख से ये फिर नाहूर में आया, नाहूर से फिर तारुह में, तारुह से फिर ये जबीन मुस्तफ़ा नूर मुस्तफ़ा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी में आया। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की पेशानी मुबारका खूब जगमगाती रही। आपने 2 शादियां की हैं, सारा से भी हाजरा से भी। हज़रत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लेकिन ये नूर मुंतकिल नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से निकाह किया सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत हाजरा से बेटे पैदा हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम, फिर ये नूर मुस्तफ़ा जबीन इस्माइल में आ गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या तुम्हें मालूम होगा, अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया था जाओ अपने बेटे की कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए मिना के मज़बा खाने में लाए और हाथ पैर बांध करके, क्या उनकी गर्दन पर छुरी नहीं चलाई थी? हर बकरीद को हम ये वाक़या सुनाते हैं, गर्दन पर छुरी चलाई ना चली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर चलाई, पत्थर टुकड़े हो गया, फिर गर्दन पर चलाई नहीं चली। उशाक़ मुस्तफ़ा कहते हैं कैसे चलेगी, जबीन इस्माइल में नूर मुस्तफ़ा जगमगा रहा था। नूर मुस्तफ़ा अमानत के तौर पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में अभी मौजूद था, उसे कायनात में फर्श गीती में आना था। अब सुनो, और इस नूर मुस्तफ़ा की मंजिलें, इसका सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक असलाब में रखा, पाक पुश्तों में रखा, पाक माओं के रहम में रखा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फिर ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाबत में आया, नाबत से यशजब में आया, यशजब से तैरह में आया, तैरह से नाहूर में आया, नाहूर से मुक़व्विम में आया, मुक़व्विम से उदद में आया, उदद से अदनान में आया, अदनान से फिर माद में आया, माद से नज़ार में आया। ये सब मैं मेरे रसूल पाक के आबा व अजदाद के नाम पढ़ रहा हूँ। हर नाम पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहें, अलैहिस्सलाम कहें, अल्लाह उन पर सलामती भेजे। अब मैंने सुनाया अदनान तक ये नूर मुस्तफ़ा मंजिलें तय करता हुआ तशरीफ लाया। अदनान से फिर माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, जिनको कुरैश कहा जाता है, कुरैश से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से खिलाब में, खिलाब से कुसई में, कुसई से अब्दे मुनाफ में ये नूर आया। अब्दे मुनाफ से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना हाशिम की जबीन पाक में आया। सैयदना हाशिम से मुंतकिल होते हुए मुस्तफ़ा का नूर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये मुंतकिल होकर आपके फर्जंद अर्जुमन सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। सैयदना अब्दुल्लाह की जबीन मुबारका से ये नूर मुंतकिल होकर के रजब के महीने में बीबी आमिना के शिकमे मुबारका में आया। सैयदा बीबी आमिना के शिकमे मुबारका रजब के महीने में ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। 9 माह उनकी माँ को सादतें बख्शता रहा, 9 माह उनकी माँ को उरूज बख्शता रहा। ना कोई दर्द, ना कोई कर्ब, ना कोई फिक्र। बीबी आमिना को हर तरह के दर्दों से आजादी थी, बल्कि उन्हें कभी बोझ भी महसूस नहीं हुआ। ये नूर मुस्तफ़ा बीबी आमिना के बतन से 12 रबीउल अव्वल को इस फर्श गीती पे जलवागार हुआ। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मैं नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये मंजिलें आपसे अर्ज कर रहा था कि आपका शजर नसब बड़ी बरकतों वाला है, क्योंकि कुरान कह रहा है व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। ऐ रसूल, हमने आपके नूर को, आपके नुतफ़े को हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। सजदा करने वालों में रसूल पाक के नूर को रखा गया। अब ये जालिम कहते हैं बीबी आमिना और हजरत अब्दुल्ला काफिर थे। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे रसूल के बाप, मेरे रसूल की माँ, उनके लिए ऐसे नाजेबा कलमात ना इस्तेमाल करो। ए मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नसब पर अगर तुम एतराज़ करो, और एक एतराज़ करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र थे, कुरान में आया है आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम नहीं, वो उनका चचा था जो काफिर था, बुत परस्त था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुह था, जो किताबों में मौजूद है, सही किताबों में। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्लाह तक
जितनी भी पुश्तें आई, जितनी भी पीढ़ियां आई, इनमें एक भी काफिर नहीं था, एक भी मुशरिक नहीं था। अपने अपने जमाने में या तो वो अपने नबियों के, अपने रसूलों के जमाने में उनके उम्मती बनकर मोमिन रहे, या अगर नबी का जमाना नहीं था तो जमाने फतरत में वो मुआहिद बनकर रहे, यानी एक खुदा की इबादत करते हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के दादा हैं। मुझे पूरी तारीख छान मार के बताओ, 360 बुत तो काबे के पास थे, क्या हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कभी किसी बुत की पूजा की है? मैं उनसे पूछता हूं जो रसूल पाक के वालिदैन को बुत परस्त या काफिर कहें, मैं उनसे पूछूं, अरे हजरत उस्मान के सीरत में यह मिलता है कि जिंदगी भर उन्होंने बुतों की परस्तिश नहीं की। हजरत अबू बकर की सीरत में मिलता है यानी ईमान लाने से पहले भी उन्होंने कभी बुतों को सजदा नहीं किया था। जो नफ्स शरीफ थे पैदाइशी, वो बुतों की पूजा नहीं करते थे, आइडियल वर्शिप नहीं। आज भी जो सलीमुत्तबा लोग हैं वो आइडल वर्शिप यानी बुतों की इबादत को वो नहीं तस्लीम करते। खुदा एक है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिनको हमने अपने हाथों से पैदा किया, वो खुदा नहीं हो सकते, वो मखलूक है। तो क्या वो उसे चाहिए कि वो जिसको तुमने बुत बनाया है वो तुमको खुदा कहने लग जाए कि मुझे तो इसने बनाया है? उल्टा तुम कह रहे हो। बहरहाल हमारा खालिक सिर्फ अल्लाह है। अजीज़ान गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई मुशरिक और काफिर नहीं था। अब ये मसला मैंने आपको बताया। दोनों के मुतालिक, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के मुतालिक थोड़ी सी और बातें मैं बता दूं। वो ईमान लाए थे कि नहीं, इस पर 3 जमातें उलमा की। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है इस पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन थे और जन्नत में। उन्होंने साबित किया 3 तरीकों से उलमा साबित करते हैं। पहला तरीका तो यह है कि इनकी वफात हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले हो गई। हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान किया 40 साल की उम्र। हजरत आमिना की वफात हुजूर के 6 साल उम्र में ही हो गई। हजरत अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद हैं, हुजूर की पैदाइश से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके। तो जब हुजूर की नबुव्वत का ऐलान ही नहीं हुआ था, उससे पहले वो दोनों इंतकाल कर गए। तो इस जमाने में जितने लोग इंतकाल किए, अगर उन्होंने बुतों की पूजा नहीं की तो उनको भी मोमिन मुआहिद कहा जाता है। एक खुदा को वो मानते थे। हम अपने रसूल के बाप और माँ को मुआहिद और मोमिन तस्लीम करते हैं, इसलिए कि वो हुजूर की ऐलान नबुव्वत से पहले आए थे और इंतकाल किए। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, आखिरी हज था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जेराना के पास, हजून, मकाम हजून, मक्का का एक इलाका है। वहां हुजूर गमगीन थे, आपके आंखों से आंसू उतर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब से यूं अर्ज किया कि ऐ मौला, मेरी माँ और मेरे बाप किस हाल में हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर उनकी माँ और उनके बाप दोनों को कब्रों से जिंदा फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी माँ को भी मैंने देखा, मेरे बाप को भी मैंने देखा, और उन पर मैंने ईमान पेश किया तो वो ईमान भी कबूल किए, वो ईमान लाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वापस कब्रों में भेजा। अब ये अकली तौर पर मुहाल भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि कुरान में इस तरह की बहुत सारी बातें आई। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा हुआ है कि कातिल का पता मालूम करने के लिए मकतूल को एक गाय की पूंछ से मारा गया, वह जिंदा हुआ, और उसको किसने कत्ल किया था वो बताया और फिर मरा। सूरह बकरा पूरी इसमें मौजूद है। यानी मुर्दे का जिंदा होना, बात करना अकली तौर पर मुमकिन है, कुरान से साबित है। तो जब कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा किए हैं, सबूत है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुर्दा जिंदा हुआ, सबूत है। हुजूर पाक का मौजज़ा तो सारे नबियों में अफजल मौजज़ा था। अल्लाह ने उनको उनके वालिदैन जिंदा करके दिए और वो ईमान लाए और फिर वफात पाए। ये भी 2 दलीलें याद रखें। पहली चीज़ तो ये, वो ज़माने फ़तरत में थे। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ने अपने रसूल के लिए उनके वालिदैन जिंदा फरमाए। अब आओ अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, विलादत बासआदत के अहवाल हमें जिक्र करने हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत आम बच्चों की तरह विलादत नहीं।
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہان عالم میں، اس فرش گیتی میں جو تشریف لائے ہیں وہ ایک الگ شان ہے، بڑی عظیم شان کے ساتھ آپ تشریف لائے، عام بچوں کی طرح نہیں، بلکہ عرب میں اس زمانے میں کیا کیا ہوا تھا، آس پڑوس میں کیا کیا ہوا تھا، سب مجھے بتانا ہوگا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ جب کائنات کے سب سے افضل انسان کو بھیج رہا ہے تو کائنات میں تبدیلی تو ہونا ہی ہوگی ہی، اس لیے کہ برسوں جن نبیوں نے اس رسول کے آنے کی بشارتیں سنائی ہوں، وہ رسول جب آ رہا ہو کیا ہوا جانتے ہیں؟ جس رات حضرت عبداللہ سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہو کر بطن آمنہ میں آیا، اسی رات کو آوازیں آئیں، یہ روایات میں موجود ہے، امام زرقانی فرماتے ہیں مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو اطلاع دی، مبارک ہو نور مصطفیٰ اب اپنی اصلی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ رجب کے مہینے میں یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا، اسی دن بشارتیں شروع ہو گئی۔ اب اس کو ارہاسات کہتے ہیں، حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب حالات ہوئے، پورے عرب میں ہی نہیں بلکہ کائنات میں الگ الگ حالات ہونے لگ گئے۔ جانتے ہیں حضور کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ختم کرنے آیا تھا، ڈھانے آیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ سورہ فیل میں پڑھو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس پورے سورے میں اللہ نے فرمایا ابرہہ بادشاہ کی فوج کو اللہ نے ابابیل چڑیاں بھیج کر کنکریوں سے ہلاک کر دیا، پورے کے پورے تہس نہس ہو گئے، ابرہہ کی لاش نہیں ملی، سارے فوجی مر گئے، ہاتھی سکڑ گئے، ایسا ہو گئے تھے فجعلہم کعصف مأکول، ایسا اللہ نے ان کو ہلاک کیا تھا جیسے نوچ کھائی ہوئی مرغی، یعنی چھلی ہوئی مرغی جس طرح دکھے اس طرح پوری فوج بن گئی تھی، سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں رسول پاک کی جلوہ گری ہونے والی تھی۔ عرب میں حالات کیسے بدلے، موسم پورے سال کا بہت ہی خوشگوار، عرب پہلے قحط سالی سے جوجھ رہے ہوتے، زمینیں سوکھتی تھیں، فصلیں نہیں آتی تھیں، لیکن اس سال پورے عرب والے کہتے ہیں اتنی فصلیں آئیں کہ ہم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی، موسم بہار، بارشیں، خوشگوار ہوائیں، اور پورے سال میں جو سب سے حسین مہینہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ربیع الاول، سب سے حسین مہینہ۔ اس کو ربیع کیوں کہا جاتا ہے؟ عرب والوں نے اس کا نام رکھا، ربیع کہتے ہیں بہار کو، جو گلابی موسم ہوتا ہے جس میں لوگوں کو اپنے سارے وسوسے، ٹینشن، فکریں ختم کرنے کا موقع ملتا ہے، سکون کی ہوائیں آتی، نہ زیادہ گرمی، نہ زیادہ ٹھنڈی، نہ بارش، جس کو آپ ساون کا مہینہ کہہ لیں۔ تو عرب میں جو پہلی بہار آتی تھی اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، سب سے پر بہار موسم، اسی موسم میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ربیع الاول عرب والوں کے لیے مشہور تھا کہ اس میں بہار کا موسم ہوتا ہے۔ اب سنیے پورے حالات کیسے تبدیل تھے، بڑے بڑے واقعات ہوئے میرے آقا کے آنے سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے سنیں۔ رجب کے مہینے میں حمل قرار پایا، اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں، سنتے ہیں انہی کی زبان سے روایات۔ حضرت بی بی آمنہ بتائیں آپ کے شکم مبارک میں جب یہ نور مصطفیٰ آیا تو آپ کو کیسا لگنے لگا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اور عورتوں سے سنا تھا کہ حمل کے درد بہت ہوتے ہیں، لیکن جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا مجھے حمل کا کوئی درد نہیں تھا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ پیر بوجھل، نہ قے آنا، نہ سر چکرانا۔ دنیا کی ہر ماں کو حمل کے آثار پیش آتے ہیں، یہ تکلیفیں وہ اٹھاتی ہیں، مگر کائنات کی ایک ماں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔ کیوں اٹھائے؟ اس لیے کہ وہ غموں سے آزاد کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے، ہر درد سے، ہر بے کسی کی فریاد رسی کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے۔
بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے ہم روایات سنتے ہیں. اس سے پہلے مشہور محدثین نے جو روایات بیان کیے ہیں فرماتے ہیں کہ ایران میں کسرا کی حکومت تھی. کسرا بادشاہ اتنا بڑا سپر پاور کہ اس نے ایک محل بنایا تھا جس کی حفاظت کے لیے 1,00,000 فوج ہوا کرتی تھی، اور اس کا دعویٰ تھا